وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ کووڈ-19 کی وبا اور طرز حکمرانی۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ طبی جریدہ لانسیٹ، جو لندن، نیو یارک اور بیجنگ سے ایک ساتھ شائع ہوتا ہے، کے تازہ شمارے کے مطابق 4 مئی تک ہندوستان میں کووڈ سے متاثرین کی رپورٹڈ تعداد 20.2 ملین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں یومیہ مریضوں کی تعداد 3,78,000 ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 2,22,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق مرنے والوں کی تعداد کو کم کر کے بتایا جا رہا ہے، چونکہ جہاں ہر چھوٹا بڑا اسپتال بھر گئے ہوں، جہاں صحت کے ورکرز کام کے بوجھ سے تھک کر چور چور ہو رہے ہوں، اسپتال بستروں کی کمی کا گلہ کر رہے ہوں، اور جہاں آکسیجن کی عدم دستیابی سے سڑکوں پر تک لوگوں کے دم توڑتے مناظر سوشل میڈیا پر روز کا معمول بن گئے ہوں، قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں جگہ اور لکڑی کی قلت سے دوچار ہو، ان مرنے والوں کی گنتی کون کرے گا؟ انتظامیہ نام کا کوئی عنصر نہیں دکھائی دیتا ہے تو حکمرانی کی تو بات ہی کیا ہے؟ کووڈ-19 کے دوسرے لہر کے ماہرین کی انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مارچ کی ابتدا میں وزیر صحت ہرش وردھن نے فخریہ طور پر اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں اس عالمی وبا کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کووڈ کا خاتمہ ہندوستان سے ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ انتظامی اور حکمرانوں کی جو کیفیت ہے، جس کو مدہوش یا نیم ہوش کی کیفیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس میں دماغ کو نہ کچھ سجھائی دیتا ہے اور نہ آنکھوں کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ سال انہی دنوں میں ہندوستان کے طول و عرض میں پھٹے حال ننگے ہزاروں کلومیٹر پیدل چلنے والے مہاجرین مزدوروں کو سوائے خانگی خدمت گزاروں کے کسی ذمہ دار ایجنسی یا عہدیداروں کو ان خستہ حال کا خیال کرتے اور حال پوچھتے کسی سڑک پر نہیں دیکھا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ مہاجر مزدوروں کو لے کر 21 مئی کو ممبئی سے گورکھپور جانے والی شرامک ٹرین اڑیسہ پہنچ جاتی ہے اور پورے 36 گھنٹے بعد یہی ٹرین مہاجر مزدوروں کو لے کر گورکھپور پہنچتی ہے، لیکن نہ تو وزیر ریلوے پیوش گوئل کے کان پر اور نہ ہی وزیر اعظم کے کان پر جوں رینگی۔ یہ بہتر حکمرانی کے دور میں بدترین حکمرانی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اوپر سے طرفہ تماشا یہ کہ مرکزی اور بی جے پی حکمرانی والی ریاستیں کسی بھی تنقید اور کھلی بحث کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اتر پردیش کے امیٹھی کا ایک نوجوان جب ٹوئٹر پر آکسیجن کی کمی کی شکایت کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے۔ دہشت اور مصیبت کی اس گھڑی میں بھی حکمران ہندو و مسلم فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے میں یقین رکھتی ہے۔ بی جے پی کو کووڈ سے لڑنے میں نہیں بلکہ تنقید کو ختم کرنے سے دلچسپی ہے۔ چنانچہ جنوبی بنگلورو کا MP تیجسوی سوریا 4 مئی بروز منگل کو بنگلورو میں ایک میونسپل دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے BBMP بستروں کے معاملے میں جانچ کے سلسلے میں سیدھے وار روم میں داخل ہو کر ڈاکٹروں کی فہرست طلب کرتا ہے۔ 212 ڈاکٹروں کی فہرست میں 17 مسلمان ڈاکٹروں کا نام دیکھ کر بھڑک اٹھتا اور ایک کے بعد دیگر تمام مسلم نام پڑھنے کے بعد انتظامیہ سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی حج کمیٹی یا مدرسہ ہے؟ اور انہیں نہ صرف فوراً ملازمت سے برطرف کر دینے بلکہ ان کے خلاف FIR درج کروانے کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ تیجسوی سوریا کے ساتھ 3 مقامی MLAs بھی تھے، جبکہ 212 ڈاکٹرز میں 17 مسلمان صرف 1.8% سے بھی کم ہوتے ہیں۔
یہ وہی ایم پی ہے جس نے عرب خواتین کے خلاف توہین آمیز ریمارک اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کیا تھا۔ کووڈ کی بھیانک صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اور ایولیوشن کے تخمینہ کے مطابق 1 اگست تک ہندوستان میں کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ اگر ملک اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ مرکزی حکومت کی زبردست ناکامی سمجھی جائے گی، بلکہ اس کو قومی آفت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال تشکیل دی گئی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس 11 جنوری کے بعد اس سال 15 اپریل اور 21 اپریل کو منعقد کیا گیا، جبکہ کورونا تباہی کے جھنڈے گاڑ چکا تھا۔ کورونا کی تباہ کن لہر کا آغاز اگرچہ کہ فروری سے شروع ہو چکا تھا، فروری اور مارچ میں ٹاسک فورس کا کوئی اجلاس وزارت صحت نے منعقد نہیں کیا، تاوقتے کہ مہاراشٹر سے تباہی کا آغاز نہیں ہوا۔ 15 اپریل کے اجلاس میں بھی سیاستدانوں کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر اراکین کے صرف دستخط لیے گئے۔ اس کے علاوہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ گزشتہ 9 ماہ جولائی 2020 کے بعد سے کووڈ-19 کے علاج کے پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ نومبر 2020 میں ہی WHO کووڈ-19 کے دواخانوں میں بھرتی مریضوں کے لیے ریمڈیسیویر کے استعمال کے خلاف انتباہ دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وزارت صحت نے اپنے پروٹوکول میں کوئی تبدیلی نہیں لائی اور ریمڈیسیویر کے مہنگے استعمال کو جاری رکھا۔ وزارت صحت اور ICMR کی غفلت کے نتیجے میں کووڈ-19 کے علاج کے عالمی معیارات کو اپنایا نہیں جا سکا، جس کے نتیجے میں ملک میں 1 فروری سے کورونا کے نئے واقعات میں مسلسل ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، حتیٰ کہ 5 اپریل کو 1,03,558 واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ 21 اپریل تک کورونا واقعات میں 300,000 گنا کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی 21 اپریل کو کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد کیا گیا، علاج کے پروٹوکول پر فیصلہ کیا گیا، تاہم آج تک اس فیصلے کو عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اب تک صرف 2% عوام کو ہی ٹیکہ دیا گیا ہے۔ وبائی امراض کے ایک ڈاکٹر نے دی ہندو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے 3 درجاتی حکمت عملی پر عمل ضروری ہے، جس میں بڑے اجتماعات کو روکنا، بند جگہوں خصوصاً بند ہوا کی جگہوں پر عوام کو جمع ہونے سے روکنا، ماسک کے سختی سے استعمال کو لاگو کرنا وغیرہ اہم ہیں۔ تاہم انتخابی ریلیوں اور کمبھ میلے کے انعقاد کے ذریعے ہندوستان سے ختم ہوتی وبا کو دوبارہ دعوت دی گئی۔ کورونا کی وبا کے خاتمے کے لیے اتر پردیش طرز کے قوانین کے نفاذ کی نہیں بلکہ جس میں بستروں، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کی کمی کے شکایت کنندوں کی جائیداد ضبط کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ضلع کی سطح تک کورونا علاج کے انتظامیہ کو غیر مرکوز کرنے، مرکز اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل پیدا کرنے اور تمام طبی وسائل کو ریاستوں تک فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس کورونا وبا کے پھیلاؤ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بھی اپنا رول بتایا ہے۔ مغربی بنگال میں 8 مرحلوں میں انتخابات کے ذریعے BJP کی بالواسطہ مدد کی ہے، جبکہ 2016 کے اسمبلی انتخابات مغربی بنگال میں 6 مرحلوں میں منعقد کیے گئے تھے۔ ریاست میں پہلے مرحلے کے انتخابی عمل کا آغاز 27 مارچ سے شروع ہوا تھا تو 2 ہفتوں کے اندر کورونا مریضوں کی تعداد ایک دن میں 5,892 ہو گئی، جو ایک ہفتے کے اندر بڑھ کر 10,784 ہو گئی، اور 30 اپریل کو ہوئے آخری مرحلے کے انتخاب تک شہر کولکاتہ میں ہر 2 افراد میں سے 1 فرد اور پورے بنگال میں ہر 4 میں سے 1 کورونا مثبت تھا۔ وسط اپریل تک پورے ملک میں آکسیجن کی کمی پیدا ہونے لگی تو مرکزی وزیر صنعت و کامرس پیوش گوئل نے ریاستوں سے کہا کہ وہ آکسیجن کی طلب کو قابو میں رکھیں۔
بجائے پیداوار اور رسد میں اضافے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے کے، مرکزی حکومت نے اس وبا کے شروع ہونے کے زائد از 8 ماہ کے بعد آکسیجن کے نئے پلانٹس کے قیام کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جہاں یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش میں کورونا کی وبا سے گایوں کے تحفظ کے لیے متعلقہ حکام کو گایوں کے لیے آکسی میٹرز اور RT-PCR کٹس خریدنے کے احکامات جاری کیے، وہیں مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے اپنی وزارت کے عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ دیسی گایوں کے فوائد سے متعلق سائنٹیفک تحقیق کے پروجیکٹس کے فروغ کو یقینی بنائیں، اور کہا کہ اس تحقیق میں دیری کے لیے کورونا وبا کو بہانہ نہ بنائیں۔ ذمہ دار حکمرانوں کی اس ذہنیت کے چلتے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین نے عوام کو ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نے 6 مئی کی رات انہیں فون کر کے صرف اپنے من کی بات کی۔ بہتر ہوتا کہ وہ کچھ کام کی بات کرتے اور ان سے کچھ کام کی بات سنتے، چونکہ اس وقت ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 2,63,115 تھی اور اموات کی تعداد 3,346 تھی۔ جھارکھنڈ کو صرف 4.5 کروڑ آبادی کے لیے صرف 2,181 ریمڈیسیویر انجیکشنز کے وائلز ہی فراہم کیے گئے اور ریاست کو بنگلہ دیش سے 50,000 وائلز منگوانے کے لیے مرکزی حکومت کی اجازت کا انتظار ہے۔ آج ملک میں کورونا کی دوسری لہر کے 82 دنوں میں 1 کروڑ کیسز اور گزشتہ 10 دنوں کے اندر زائد از 40,000 کیسز اور فی گھنٹہ 150 اموات کے حساب سے ہوئی ہیں، جبکہ پہلی لہر میں ایک سال کے دوران 1 کروڑ کیسز ہوئے تھے۔ کیا ایسے میں ملک کو رام بھروسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ سنڈے ٹائمز نے اپنے 25 اپریل کے اداریہ میں لکھا ہے کہ مودی نے ہندوستان کو لاک ڈاؤن سے نکالا اور پھر کورونا کے بحران میں دھکیل دیا، جبکہ آسٹریلیا کے اخبار نے کیا خوب لکھا ہے کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ غرور، انتہا سے زیادہ قوم پرستی اور بیوروکریسی کی نااہلی نے مل کر ہندوستان میں ایک بحران کو جنم دیا، جہاں ہجوم اور جلسوں کے دلدادہ وزیر اعظم تو مزے میں ہیں مگر عوام کا صحیح معنوں میں دم گھٹ رہا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم